میری بیٹی ابھی ابھی جوان ہو رہی تھی۔ یہی عمر تھی جب بچے یا تو سیدھی راہ لگ جاتے ہیں یا پھر بھٹک جاتے ہیں، اور ان کو بھٹکنے میں دیر نہیں لگتا۔ میں اسی لیے پریشان تھی کیونکہ میری ایک ہی بیٹی تھی اور مجھے اسے ابھی تک بھی بہت بچا بچا کر رکھنا پڑا تھا، کیونکہ میرے گھر کے حالات ایسے تھے۔ اسے ٹیوشن جانے کی اجازت بھی اسی لیے دی تھی تاکہ پڑھائی اچھے سے کرے، کچھ بن جائے۔ لیکن مجھے آج کل اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے دو تین ایسے کام کیے تھے جو بالکل بھی نظر انداز کرنے والے نہیں تھے، اور آج جب میں نے اسے روزانہ کی طرح باتھ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ خالی نہ تھے۔ وہ کچھ چھپاتے ہوئے باتھ روم میں جا رہی تھی۔ میں نے پہلے سے ہی باتھ روم کی کنڈی خراب کر دی تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ اندر کیا کرتی ہے، لیکن شاید اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد میں نے جا کر جب دروازہ کھول دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، امی، امی میری بات تو سنیں۔ لیکن میں نے جو دیکھ لیا تھا اس کے بعد اور کیا دیکھنا رہ گیا تھا؟ میری بیٹی نے تو اپنے دونوں... میرا نام یاسمین ہے اور میری ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام میں نے غزل رکھا تھا۔ لوگوں نے اس نام پر بھی بہت تنقید کی، کہتے تھے بیٹی کو شاعری بنا دیا، لیکن میرے لیے غزل کوئی محض ایک نام نہ تھا، بلکہ وہ میری زندگی کی سب سے حسین حقیقت تھی۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تب میں صرف ایک کمزور سی لڑکی تھی جو اپنے والدین کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ میری مرضی نہیں پوچھی گئی، بس یہ دیکھ کر رشتہ طے کر دیا گیا کہ لڑکے کی نوکری اپنی ہے، حالانکہ وہ لڑکا نہیں، ایک مکمل ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ میں نے صبر کر لیا، خود کو تسلی دی کہ شاید اللہ کوئی بہتری کر دے۔ شادی کے بعد کی زندگی آسان نہ تھی۔ میرے شوہر کی زندگی کی کئی پرتیں تھیں اور ہر پرت میں میری آزمائش چھپی تھی۔ سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ 4 سال تک میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سسرال والوں کے طعنے بڑھتے گئے۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے جس سے میں ناقص ہوں، جیسے میں نے جان بوجھ کر ان کے خاندان کا چراغ جلانے سے انکار کیا ہو۔ میں نے اپنی ماں سے یہ سب کہنا چاہا مگر وہ کہتی، صبر کر بیٹی، عورت کا زیور ہی صبر ہوتا ہے۔ پھر 4 سال بعد میری زندگی میں ایک روشنی آئی۔ میری بیٹی، میری غزل میری گود میں آئی تو یوں لگا جسے برسوں کے دکھ لمحے میں مٹ گئے۔ لیکن خوشی کا یہ لمحہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ ڈاکٹر نے وہ فیصلہ سنا دیا جو میرے شوہر کے لیے کسی بم سے کم نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے میرے شوہر نے وہ جملہ کہا جو میری روح کو زخمی کر گیا، میں پھر دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کی زبان پر ایک لمحے کو بھی افسوس نہ آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اس وقت بھی کچھ نہ کہا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری کوئی بات سننے والا نہیں۔ لیکن وقت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ میرے شوہر کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ اسے کسی نے رشتہ نہ دیا۔ لوگ کہتے، اب اس عمر میں کیا شادی کرو گے؟ وہ یہ طعنے سہ نہیں سکا۔ دھیرے دھیرے اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ ان دنوں میری بیٹی غزل بڑھنے لگی تھی۔ وہ میرے دل کا سکون تھی۔ میں جب بھی تھکتی اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ننھے ہاتھ تھام لیتی۔ وہ میرا ہر دکھ دور کر دیتی۔ اسی دوران گھر کے حالات بھی سنبھلنے لگے کیونکہ میں نے ہمت نہ ہاری۔ میری ذمہ داریاں صرف ایک بیوی اور ماں کی نہ تھی، میں تو اس گھر کی ریڑھ کی ہڈی بن چکی تھی۔ میرے شوہر کے گھر والے جن کا میں نے ہمیشہ خیال رکھا، میرے صبر کی آزمائش لیتے رہے۔ اس کی ماں، بہنیں، سبھی کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا، اور سب سے بڑی آزمائش اس کی 2 بہنیں تھیں جو شادی کے بعد طلاق لے کر دوبارہ اسی گھر میں آ بیٹھی۔ ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے۔ وہ سب میرے رحم و کرم پر تھے مگر کسی نے کبھی میرا شکریہ ادا نہ کیا۔ میری زندگی صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں کھپنے لگی۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے میں بستر چھوڑ دیتی اور رات گئے تک میرے ہاتھ میں کام کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا۔ چولہا جلاتی، برتن دھوتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، کبھی کسی کی فرمائش، کبھی کسی کا حکم، مگر میں نے کبھی شکایت نہ کی۔ میری ساس کو چائے وقت پر چاہیے ہوتی، نندوں کو ناشتہ، اور میرے شوہر کو سکون۔ میں نے خود کو قربان کر دیا مگر کسی نے میرے احساسات کو نہ سمجھا۔ میں کبھی بیمار بھی ہوتی تو چپ چاپ درد سہ لیتی کیونکہ میرے لیے کوئی فکر مند نہ تھا۔ غزل بڑی ہونے لگی۔ وہ خوبصورت تھی، ذہین تھی اور میرے دل کا ٹکڑا تھی۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ وہ مجھ جیسی زندگی نہ گزارے، وہ خوش رہے، وہ ہنسے، وہ اپنے لیے کوئی خواب دیکھے، لیکن زندگی اتنی آسان نہ تھی۔ میرا شوہر جو کبھی میری پرواہ نہیں کرتا تھا، وقت کے ساتھ مزید بے حس ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھے صرف اس وقت یاد کرتا جب اسے اپنی ضرورتیں پوری کرانی ہوتی، باقی وقت وہ اپنے غصے، اپنی محرومیاں اور اپنی تلخ یادوں میں گھرا رہتا۔ یہ سب سہتے سہتے میں نے اپنے اندر کی عورت کو کھو دیا۔
میں بس یاسمین نہ رہی، میں ایک ذمہ داری بن گئی، ایک ایسی ذمہ داری جسے نبھایا جا رہا تھا مگر جیسے جینے کا حق نہ تھا۔ مگر میں نے ہار نہ مانی کیونکہ میں غزل کے لیے زندہ تھی۔ وہ میری روشنی تھی، میری امید تھی، وہ خوشی تھی جسے میں نے دنیا کے تانے سہ کر بھی سینے سے لگایا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے مجھے مضبوط رہنا ہوگا۔ میری بیٹی اب بڑی کلاسز میں چلی گئی تھی، وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن اس کی فیس کے لیے میرا شوہر 1 روپیہ نہیں دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بہنوں کی بیٹیاں ان پڑھ ہیں، اور اگر میری بیٹی پڑھ گئی تو وہ احساس کمتری میں چلی جائیں گی۔ اسے اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی فکر تھی۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے میں غزل کی پڑھائی پر لگاتی تھی، لیکن اب میں گھر چھوڑ کر باہر جا کر نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ اب کیا کروں؟ آخر میری بیٹی کی پڑھائی کیسے جاری رہے؟ غزل کے ٹیچر سے بات کی تو انہوں نے کہا، تھوڑا بہت تو ہم اسکول کے فنڈ سے کر دیں گے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے فیسیں وغیرہ بھی جائیں گی۔ آپ کی بیٹی بہت سمجھدار اور ذہین ہے، آپ کسی طرح اسے ٹیوشن رکھوا دیں۔ اگر اس نے خود اچھے نمبر لیے تو اس کی ساری پڑھائی مفت ہو جائے گی، پھر آپ کی بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یوں سمجھیں کہ ابھی ٹیوشن کے پیسے بھرنے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو اس کی کسی بھی چیز کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر میں بات کی۔ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، مگر میرا ایک بھائی باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑے بہت پیسے ہر مہینے بھیجا کرے۔ اس کے لیے شاید یہ 20-30 روپے کے برابر تھے، لیکن میرے لیے غزل کی تعلیم کا سہارا بن سکتے تھے۔ بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، میں $50 بھیجا کروں گا۔ یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اس طرح میں نے اپنی بیٹی کو ٹیوشن رکھوا دیا۔ ٹیوشن ایک عورت کے پاس رکھوایا تھا جو میری جان پہچان والی نہیں تھی، لیکن قریب وہی رہتی تھی۔ اگر میں اسے کسی دور کے ٹیوشن میں رکھواتی تو آنے جانے کے خرچے الگ ہوتے، جو میری بس میں نہیں تھا۔ بڑی ہی مشکل سے کھینچ تان کر میں نے اپنی بیٹی کو ٹیوشن رکھوانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اسے جاتے ہوئے 10-15 دن ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے ہمیشہ مجھ سے جھگڑے کیے تھے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر مہربان نہ ہوا تھا۔ شادی کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے کسی قید سے کم نہیں، لیکن میں نے صبر کر لیا تھا، دل کو تسلی دی کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، شاید میری محبت اور خدمت سے اس کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا کہ میں دوسری بار ماں نہیں بن سکتی، تب سے تو جیسے اس نے مجھ پر ظلم کرنے کی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ اس کی ہر بات میں تانا ہوتا، ہر نظر میں حقارت ہوتی۔ وہ بار بار کہتا، کیا فائدہ تم جیسی عورت کا جو ایک بیٹی کے سوا کچھ نہیں دے سکی؟ یہ الفاظ میری روح تک اتر جاتے، لیکن میں خاموش رہتی۔ اس کے گھر والے بھی کسی سے کم نہ تھے، ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے اگر کبھی زبانی کلامی عزت دے بھی دیتے تو اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ کھل کر اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ ساس کا کہنا تھا، ہمارے بیٹے کے نصیب میں ایک بانجھ عورت لکھ دی گئی، نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا ہم نے۔ نندے کہتی، ایسی عورت کا کیا فائدہ جو شوہر کو ایک بیٹا بھی نہ دے سکے۔ مجھے یاد ہے جب میری بیٹی غزل پیدا ہوئی تھی، تب بھی خوشی کی بجائے افسوس کا ماحول تھا۔ کسی نے آ کر خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، ساس نے بس اتنا کہا تھا، چلو کوئی نہیں، پہلی اولاد ہے، بعد میں بیٹا ہو جائے گا۔ مگر جب ڈاکٹر نے کہا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکوں گی، تو سب نے منہ بنا لیے تھے، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ میرا شوہر مجھے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، میری بنیادی حقوق کا خیال رکھنا تو دور، وہ مجھے اپنا شریک حیات بھی نہیں سمجھتا تھا۔ گھر کے ہر فرد کی ضروریات پوری کرتا، لیکن جب میری باری آتی تو بہانے بنانے لگتا۔ اگر میں کچھ مانگتی تو جواب ملتا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیسہ نہیں، اپنی قسمت کرو۔ میں 10 روپے کے لیے بھی محتاج تھی۔ اگر مجھے اپنی بیٹی کے لیے کچھ خریدنا ہوتا تو پہلے کئی دن سوچتی، پھر ہمت کر کے بات کرتی، اور نتیجہ ہمیشہ جھڑکیاں اور بے عزتی کی صورت میں نکلتا۔ وہ کہتا، بیٹی کو اتنا نازک نہ بنا، عورتوں کو زیادہ پڑھا لکھا دیا جائے تو وہ بگڑ جاتی ہے، کبھی کبھار تو بات ہاتھ پائی تک پہنچ جاتی۔ وہ غصے میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا، میں خاموشی سے سہ لیتی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کہاں جاتی، کس سے شکایت کرتی؟ ماں باپ تو پہلے ہی مجھے اس گھر میں چھوڑ کر اپنی ذمہ داری ختم کر چکے تھے۔ بھائی بہنوں کے اپنے گھر تھے، وہ زیادہ سے زیادہ ہمدردی کر سکتے تھے، لیکن میری زندگی نہیں بدل سکتے تھے۔ یہ سب کچھ میری بیٹی دیکھتی رہتی تھی۔ غزل کی آنکھوں میں سوال ہوتے مگر وہ کبھی زبان پر نہ لاتی۔ شاید وہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ماں، تم سب سہتی کیوں ہو؟ مگر میں نے اسے ہمیشہ صبر اور حوصلے کی تلقین کی۔
میں نے اسے سکھایا کہ کوئی غلط راستہ اختیار مت کرنا، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے تو ایک دن اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر تمہاری پڑھائی مفت ہو گئی تو پھر تمہیں پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تم پڑھ لکھ جاؤ گی، تمہیں نوکری مل جائے گی، تمہاری ساری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے بارہا اسے یہی سمجھایا۔ وہ میری باتیں غور سے سنتی تھی، لیکن کبھی کبھی غم اور غصے میں کہہ دیتی، ماما آپ کی زندگی تو برباد ہو گئی، پھر بھی آپ یہ سب کہتی ہیں۔ میں مسکرا کر جواب دیتی، میری زندگی اب باقی ہی کتنی ہے بیٹا، اگر تم خوش رہو گی تو میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاؤں گی۔ جو خواب میں نے دیکھے تھے، جو زندگی میں جینا چاہتی تھی، وہ تم جی لو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کا شکر تھا کہ میری بیٹی واقعی لڑکیوں جیسی نہیں تھی، وہ ہر بات کو سمجھتی تھی، اس کے اندر احساس تھا، ہمدردی تھی، وہ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ وہ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی خوشی تھی۔ میرے شوہر کی بے حسی، گھر والوں کی نفرت، مالی پریشانی، سب کو سہنے کے باوجود میں نے اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں نے غزل کو ہمیشہ مثبت سوچتی، ہمیشہ امید دلائی کہ وہ اپنی تقدیر خود بدلے گی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کسی مرد کے محتاج نہ رہے، وہ کسی کے ظلم کے آگے جھکنے والی نہ بنے۔ میں نے اس کی بنیاد اتنی مضبوط کر دی تھی کہ وہ کبھی بھی میرے جیسی بے بس عورت نہ بنے۔ زندگی کچھ وقت کے لیے جس سے معمول پر آ گئی تھی، میری بیٹی ٹیوشن جا رہی تھی، اچھے نمبر لے رہی تھی، اور میں نے بھی اپنے اندر کچھ سکون محسوس کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ میرے لیے شاید مشکلات ختم نہیں ہوئی، لیکن کچھ آسانیاں ضرور پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بگڑنے لگا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ غزل کی حرکتوں میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ تبدیلیاں واضح ہوتی گئیں۔ غزل جب ٹیوشن سے واپس آتی تو سیدھا اپنے کمرے میں جانے کی بجائے باتھ روم میں چلی جاتی۔ پہلے پہل میں نے سوچا کہ شاید وہ باہر گھر کی سردی سے آ کر تازہ دم ہونا چاہتی ہے، لیکن پھر یہ ایک مستقل عادت بن گئی۔ جیسے ہی وہ آتی بیگ ایک طرف پھینکتی اور سیدھا باتھ روم میں گھس جاتی۔ یہ سردیوں کے دن تھے، 5 بجے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ جب تک وہ ٹیوشن سے آتی گھر میں شام کا سما ہو چکا ہوتا تھا۔ میں نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک باتھ روم میں بند رہتی ہے، لیکن چونکہ میں پہلے ہی 1000 طرح کی فکریں پالے ہوئے تھی، اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لیکن میری نند نے ایک دن یہ عادت نوٹ کر لی۔ تمہاری بیٹی کیا عجیب سی روٹین بنا رہی ہے، جیسے ہی آتی ہے سیدھا باتھ روم میں چلی جاتی ہے، ایک ایک گھنٹے تک اندر بیٹھی رہتی ہے۔ شام کا وقت ہے، ہر کوئی نہانا دھونا چاہتا ہے، اور پورے گھر میں ایک ہی باتھ روم ہے، باہر نکلواؤ اسے۔ میں نے نند کی بات کو پہلے تو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر خود بھی غور کرنے لگی۔ واقعی ایسا روز ہونے لگا تھا۔ میں نے کئی بار دروازے پر دستک دی، اور جب وہ باہر نکلتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی، جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے غور کیا، اس کے ہاتھ میں اکثر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی، جسے وہ فوراً چھپا لیتی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ یہ سب کچھ مجھے الجھا رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا۔ شاید وہ اپنی کسی چیز کو سنبھال رہی ہو، شاید کوئی نئی عادت ہو، شاید کچھ اور ہو، لیکن ماں کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ میری ساس اور نندوں نے بھی اس معاملے پر باتیں کرنی شروع کر دی، لیکن ان کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ وہ غزل کے رویے کی بجائے اس عورت کو نشانہ بنا رہی تھی جس کے پاس میں نے اپنی بیٹی کو ٹیوشن پڑھنے بھیجا تھا۔ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، میری نند نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے غور نہیں کیا؟ وہ بیوہ ہے، لیکن اس کا گھر بڑے اچھے سے چل رہا ہے۔ ٹیوشن سے اتنے پیسے نہیں آتے کہ کوئی اپنا گھر اتنا سنوار لے۔ اے سی تک لگوا رکھا ہے۔ آخر یہ سب کیسے؟ میری ساس نے بھی اس بات میں ہاں ملائی۔ محلے میں سب لوگ اس عورت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی عورت کے پاس تم نے اپنی بیٹی کو بھیجنا شروع کر دیا۔ تم نے غلط کیا۔ میں ان کی باتوں سے الجھ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ عورت بیوہ تھی اور اس کا گھر واقعی اچھا چل رہا تھا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس پر انگلی اٹھا دی جائے؟ میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ محلے میں تو ہر کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بری رائے رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات سچ ہو۔ لیکن ان کا موقف مضبوط تھا۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اس عورت کی آمدنی محدود ہے، پھر بھی وہ شاہانہ زندگی گزار رہی ہے۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں وہ غلط کاموں میں تو نہیں پڑی ہوئی، اور اگر وہ ایسی عورت ہے تو اس کے پاس تمہاری بیٹی کو بھیجنا بالکل غلط فیصلہ ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب محض محلے کی روایتی باتیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی باتیں میرے ذہن میں جگہ بنانے لگی۔ جب سے غزل نے ٹیوشن جانا شروع کیا تھا، اس کے نمبر بھی اچھے آنے لگے تھے۔
وہ ذہین تھی لیکن ٹیوشن نے واقعی اس کی تعلیمی کارکردگی کو اور بہتر کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اگر میں اسے ٹیوشن نہ بھیجتی تو کیا ہوتا، کیا وہ اتنی ترقی کر پاتی؟ لیکن دوسری طرف اس کی بدلی ہوئی عادتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ٹیوشن میں کسی غلط صحبت میں آ گئی ہو؟ کہیں اس پر کسی کا برا اثر تو نہیں پڑ رہا؟ کیا وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی، غزل تم ٹھیک ہو نا؟ ٹیوشن میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، جی ماما سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ بدلا ہوا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس عورت سے جا کر بات کروں گی۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہاں واقعی کیا ہو رہا ہے۔ کیا میری بیٹی کسی دباؤ میں ہے؟ کیا وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ لیکن ایک اور سوال میرے دل میں تھا، اگر واقعی وہ عورت ٹھیک نہیں تھی تو میں اپنی بیٹی کو وہاں بھیجنے کے بجائے کیا کر سکتی تھی؟ ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر میں ٹیوشن بند کر دیتی تو غزل کی تعلیمی ترقی رک جاتی۔ میری ماں کی طرح میرا بھی ایک خواب تھا کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کر خود مختار بنے، کسی مرد کے محتاج نہ رہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی میری طرح بے بس زندگی گزارے، لیکن اگر یہ سب کچھ اس کی شخصیت پر کسی منفی اثر کے ساتھ آ رہا تھا تو پھر میں کیا کرتی؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے اور میں اپنی اگلی چال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں پہلے ہی کئی طرح کے وسوسے چل رہے تھے، لیکن اب جب میرے شوہر نے بھی یہ بات محسوس کر لی تو میرا اضطراب اور بڑھ گیا۔ وہ آدمی جو کبھی اپنی بیٹی کی چھوٹی بڑی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، اب اچانک سے غزل کی بدلی ہوئی عادتوں پر توجہ دینے لگا تھا۔ یہ آج کل غزل کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اچانک ایک دن مجھ سے پوچھا۔ یہ سن کر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے کب سے ہماری بیٹی کی فکر ہونے لگی، لیکن پھر فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ بات اس کے کانوں تک ساس اور نندو نے پہنچائی ہوگی۔ وہ لوگ کب سے غزل کے رویے پر نظر رکھے ہوئے اور اب وہ یہ سب میرے شوہر کو بھی بتا چکے تھے۔ کچھ نہیں، بس پڑھائی کا دباؤ ہوگا۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ کچھ اور ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہم دونوں کسی معاملے پر ایک جیسے خدشات رکھتے تھے۔ وہ شاید سخت مزاج شوہر تھا، لیکن وہ بھی اپنی بیٹی کے بدلتے رویے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے فیصلہ کیا کہ اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کروں جس کے پاس میں نے اپنی بیٹی کو ٹیوشن کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کام مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ محلے کی عورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اپنی روزی خود کما رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب میں نے اس کے بارے میں ادھر ادھر پوچھنا شروع کیا تو جو باتیں سننے کو ملی وہ زیادہ تسلی بخش نہیں تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر مردوں کو آنا جانا ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، بہت خوبصورت ہے اور جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اس لیے اس پر شک کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہوگی، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک عام جواب تھا جو میں نے مختلف لوگوں سے سنا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ کیا واقعی وہ عورت ٹھیک نہیں تھی؟ کیا میں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے ماحول میں بھیج دیا تھا جو اس کے لیے مناسب نہیں تھا؟ مجھے لگا کہ اب سب سے بہتر یہی ہوگا کہ میں خود غزل سے بات کروں۔ اگر وہ کسی وجہ سے پریشان تھی تو کم از کم ماں کے سامنے دل کھول سکتی تھی۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، میں نے اس کے کمرے میں جا کر آہستہ سا دروازہ کھٹکھٹایا۔ غزل بیٹا سو گئی ہو؟ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی لیکن جاگ رہی تھی۔ میرے بلانے پر وہ تھوڑا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں ماما، آپ آئیں۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ کسی بات کی پریشانی تو نہیں؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ماما، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، میری پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے، ٹیوشن والی باجی بھی بہت اچھی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو تھا جسے وہ چھپا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری خیر خواہ ہوں۔ اگر تم کسی مشکل میں ہو، اگر کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے تو پلیز مجھے بتاؤ۔ لیکن وہ بددستور انکار کرتی رہی۔ ماما پلیز کچھ بھی نہیں ہے، آپ بس زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ کیا واقعی میں زیادہ سوچ رہی تھی یا پھر میری بیٹی مجھے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹی سے پوچھ چکی تھی، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں اگلوا سکی۔ میں اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکی تھی جس کے پاس میں نے اپنی بیٹی کو ٹیوشن کے لیے بھیجا تھا۔
اور اس کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ میرے دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پہ نظر رکھنی تھی، اپنی اس بیٹی پر جس کی تربیت میں نے خود دیکھی، جو ابھی تک سب سے اچھی بیٹی تھی۔ اب اس پر نظر رکھنے کا فیصلہ کرنا عجیب سا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ ماں کا دل اپنی اولاد کی ہر حرکت پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب دل میں شک پیدا ہو جائے تو سکون نہیں رہتا۔ میں نے سوچا کہ جب تک خود دیکھ نہ لوں تب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں نے غزل پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ ٹیوشن سے آتی، سیدھا باتھ روم میں جاتی اور کافی دیر تک وہیں رہتی۔ میں نے یہ عادت پہلے کبھی اس میں نہیں دیکھی تھی۔ کچھ لوگوں کو واقعی عادت ہوتی ہے کہ وہ باتھ روم میں زیادہ وقت لگاتے ہیں، لیکن غزل نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اچانک سے یہ عادت کیوں بدل گئی تھی؟ یہی تو وہ سوال تھا جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اچانک سے ایسے تھوڑی کسی کی عادتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک دن میں نے خاموشی سے اس پر نظر رکھنی شروع کی۔ جب وہ ٹیوشن سے واپس آئی میں نے چھپ کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ باتھ روم میں گئی میں نے قدم آگے بڑھائے۔ ظاہر ہے میں چھپ چھپا کر دیکھ رہی تھی، اس لیے مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا لے کر جا رہی تھی، لیکن اندازہ ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ 2 مالٹے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کی کوشش کی۔ وہ 2 مالٹے لے کر باتھ روم میں جا رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے عجیب تھی، کیونکہ میری بیٹی کو تو مالٹے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ تھوڑے بہت پسند ہو تو کبھی کھا لے۔ اس کو مالٹے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ اس نے کبھی بھی ان کا شوق ظاہر نہیں کیا تھا، اور اگر وہ واقعی مالٹے کھانے کے لیے لے جا رہی تھی تو اسے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے گھر کی وہ روٹین نہیں تھی کہ روٹین سے فروٹ آتا ہو۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے فروٹ لایا جاتا ہے، ورنہ صرف کھانے پینے پر ہی گزارا کیا جاتا تھا۔ میرے سسرال میں کھانے پینے کا مکمل اختیار میری ساس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جو چیز چاہتی وہی گھر میں آتی۔ اگر وہ کہتی کہ فروٹ گھر میں نہیں آنا چاہیے تو وہ نہیں آتا۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی نے فروٹ لا کر رکھا ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ غزل کے پاس یہ مالٹے کہاں سے آئے، اور اگر تھے بھی تو اسے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنی بیٹی کو ٹیوشن جاتے ہوئے کبھی پیسے نہیں دیے تھے، نہ ہی وہ مجھ سے مانگتی تھی۔ اگر وہ خود سے مالٹے خرید کر لائی تھی تو چھپا کیوں رہی تھی؟ وہ ان مالٹوں کے ساتھ آخر کیا کر رہی تھی؟ یہ وہ چیز تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کیا یہ سب کچھ صرف ایک عام بات تھی، یا پھر کوئی ایسی حقیقت تھی جو میری نظر سے اوجھل تھی؟ مجھے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا تھا کہ وہ ان مالٹوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ میں کئی دنوں سے الجھی ہوئی تھی۔ میری بیٹی کی حرکات پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ٹیوشن سے آ کر سیدھا باتھ روم میں جانا، وہاں کافی دیر تک رہنا، اور پھر جب میں نے چھپ کر نظر رکھی تو مجھے پتا چلا کہ وہ مالٹے لے کر باتھ روم میں جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا۔ میرے دل میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے، لیکن ان کا کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر اسی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا جب ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ وہ سیدھا میری ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن جب میں نے اس کی باتیں سنی تو خود کو وہیں جانے سے نہ روک سکی۔ وہ عورت کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی براس کی بات کہہ رہی ہو۔ اس نے اپنی آواز تھوڑی سی دھیما کر لی اور کہنے لگی، آج کل کی لڑکیوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ پہلے سوچتے تھے کہ اگر چاردیواری کے اندر بچے کو رکھیں تو وہ ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رہیں گی، لیکن اب تو زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ لڑکیاں چاردیواری میں بیٹھ کر بے گناہ کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پیر جیسے سن ہو گئے۔ یہ تو میں پہلے بھی سنتی رہی تھی کہ زمانہ خراب ہو چکا ہے۔ میں تو گھریلو سی عورت تھی، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں تھا، پر سوچنے لگی کہ کیا واقعی آج کل ماں باپ بھی اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ میری ساس نے اس عورت کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ وہ بھی کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر دیکھا، جیسے وہ اس عورت کی باتوں پر یقین بھی کر رہی ہوں اور اندر سے ڈر بھی رہی ہوں۔ میری ساس نے اس عورت سے پوچھا، کیا تمہیں کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے؟ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ عورت نے سر ہلایا اور بولی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیاں جو بہت شریف اور معصوم نظر آتی تھی، وہ بھی چھپ کر وہ سب کچھ کر رہی تھی جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی جوان ہو جائے تو ماں کو ہر وقت چوکس رہنا چاہیے۔ میری نظریں بے اختیار نیچے جھک گئی۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ سب سن کر تو واقعی ڈر لگ رہا ہے۔ ہماری بہو کی بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے، اور کچھ دنوں سے اس کی حرکتیں بھی عجیب لگ رہی ہیں۔ ٹیوشن سے آتی ہے اور فوراً باتھ روم میں گھس جاتی ہے۔ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
محلے کی عورت نے فوراً کہا، نظر رکھنی چاہیے، جب تک ماں خود نہ دیکھے کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سنتے ہی میری پریشانی دوگنی ہو گئی۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرے دل میں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور پھر بھی وہ کوئی غلط کام کر گزرے؟ یہ سوال میرے دماغ میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی، مجھے فوری طور پر کوئی عملی قدم اٹھانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ میں نے سوچا میں رات کے وقت اس سے کھل کر بات کروں گی، یا پھر چپ چاپ اس پر نظر رکھوں گی اور خود دیکھوں گی کہ وہ باتھ روم میں جا کر کیا کرتی ہے۔ میری ماں کا دل کہہ رہا تھا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، لیکن دوسری طرف وہ تمام چیزیں بھی میرے سامنے تھیں جو میری بیٹی کی بدلی ہوئی عادتوں کو ثابت کر رہی تھی۔ میری پریشانی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ہر لمحہ میرا دل کسی انجانے خوف میں ڈوبا رہتا۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتی تو وہ پہلے کی طرح ہنس سے مسکراتی نظر آتی، لیکن اندر ہی اندر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود دیکھوں گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ باتھ روم کی کنڈی لگا لیتی تھی۔ اگر میں دروازہ کھٹکھٹاتی تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتی اور شاید اس وقت تک جو کچھ بھی وہ کر رہی ہوتی اسے روک دیتی۔ اسی سوچ میں نے ایک ترکیب نکالی۔ میں نے چپکے سے باتھ روم کی کنڈی توڑ دی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پرانے گھروں میں دروازہ کی کنڈیاں اکثر کمزور ہو جاتی ہیں، اور ہمارے گھر میں تو ایسی کئی چیزیں تھیں جو سالوں سے خراب پڑی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر کنڈی ٹوٹ جائے گی تو گھر کے باقی لوگوں کو یہی لگے گا کہ وہ خود ہی کمزور ہو کر ٹوٹ گئی ہے، اور اس طرح مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کنڈی ٹوٹی نہیں تھی، میں نے خود توڑی تھی۔ جب کنڈی ٹوٹی تو گھر میں سب نے یہی کہا کہ گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے میں نے یہی کہہ دیا کہ کسی کو بلوا کر ٹھیک کروا دیں گے۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں چیزیں مہینوں خراب پڑی رہتی ہیں اور کوئی انہیں ٹھیک نہیں کرواتا۔ سب لوگ گزارا کر لیتے تھے، لیکن مرمت کا خرچہ اٹھانے کو کوئی تیار نہ ہوتا۔ یہی میرا موقع تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور انتظار کرنے لگی کہ کب میری بیٹی ٹیوشن سے واپس آئے اور کب وہ باتھ روم میں جائے۔ جب وہ گھر آئی تو پہلے بالکل نارمل نظر آئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اس پر نظر رکھی، لیکن ظاہر ہے میں زیادہ کھل کر اس پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح پرسکون تھی، جیسے کہ کوئی تبدیلی ہی نہ ہو۔ لیکن پھر وہی لمحہ آیا۔ میری بیٹی آہستہ آہستہ اٹھی، آس پاس نظریں گھما رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا تو اس کی حرکتیں بالکل کسی چور کے جیسی تھی۔ وہ یا تو چوری کر رہا ہو اور یا پھر کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ میری نظر بھی اسی پر تھی۔ میں نے غور کیا، لیکن میں واضح طور پر نہیں دیکھ سکی کہ وہ کیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہی چیز ہے جو وہ ہمیشہ باتھ روم میں لے کر جاتی تھی۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوئی، لیکن اندر سے کنڈی لگانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ یہی موقع تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور جھانک کر اندر دیکھا۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ میری دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور دل میں ایک عجیب سا خوف گھر کر گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو دھکیلا، اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میری بیٹی جو ہمیشہ معصوم، سادہ اور شرارتی سی رہی تھی، اس وقت باتھ روم کے فرش پر ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بالٹی تو تھے ہی، مگر صرف یہی نہیں، فرش پر 2 جلی ہوئی موم بتیاں، کچھ لال رنگ کا پاؤڈر اور ایک مٹی کے چھوٹے سے پیالے میں کیلوں جیسی کچھ دھات کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بالٹیں اپنے ہاتھوں میں پکڑے کچھ پڑھ رہی تھی، اور اس کا چہرہ عجیب سے انہماک میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کوئی بہت اہم کام کر رہی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میری بیٹی، جس کی پرورش میں نے اپنے ہاتھوں سے کی، جو مجھ سے ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتی تھی، وہ اس قسم کے کاموں میں کیسے پڑ گئی؟ غصے اور صدمے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میرا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا اور اس کے اوپر ایک تھپڑ رسید ہو گیا، جبکہ میں نے اس سے پہلے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چونک گئی، جیسے کسی اور دنیا میں تھی اور حقیقت میں واپس آئی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے سے سرگوشی میں کہا، کیونکہ میں شور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کچھ بولنے لگی، لیکن میں نے جلدی جلدی وہ سب چیزیں اٹھائیں اور گٹر میں پھینک دی۔ وہ چلائے، امی مت کرے، میرا عمل خراب ہو جائے گا، مگر میں نے ایک نہ سنی۔ میں نے فوراً پورے باتھ روم کو دھو دیا تھا کہ کوئی بھی نشانی باقی نہ رہے۔ میری بیٹی بھی پہلے یہی کرتی تھی، یہ سارے عمل کر کے پھر باتھ روم کو دھو دیتی تھی، تبھی تو اتنی دیر لگتی تھی۔ پھر میں نے اسے سختی سے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لیا۔
کمرے میں آتے ہی وہ سسکنے لگی جیسے میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ امی، آپ نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ آج آخری دن تھا، اگر آج یہ عمل مکمل ہو جاتا تو آپ اور بابا میں محبت پیدا ہو جاتی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں امی، یہ سب کچھ میں آپ کے اور بابا کے لیے کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے میں چاہتی تھی وہ خود سب کچھ بتائے۔ امی، ٹیوشن والی آپ ہی وہ دم درود بھی کرتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اور بابا ہر وقت جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاص عمل بتائیں گی جس سے آپ دونوں میں محبت بڑھ جائے گی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ سب تمہیں ٹیوشن والی نے بتایا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ہاں امی، میں تو بس آپ دونوں کے لیے کر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، جیسے اسے واقعی اس عمل سے امیدیں وابستہ تھی۔ یہ عمل کیا تھا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ بس روزانہ 2 مالٹوں کے ساتھ یہ عمل کرنا تھا۔ ایک مالٹا آپ کی حیثیت سے تھا اور ایک بابا کی۔ جب یہ مکمل ہو جاتا تو آپ دونوں میں محبت آ جاتی۔ مجھے اپنی بیٹی پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی تھی؟ یہ سب کچھ شرک ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، یہ سب تہمات اور جادوگری کے کام ہیں۔ لیکن امی، ٹیوشن والی اپی کہتی ہے کہ یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔ استغفر اللہ، میں نے سر پکڑ لیا۔ یہ عورت جادوگرنی ہے، اسی لیے وہ اتنے پیسے کماتی ہے۔ میں خود جا کر اس سے پوچھوں گی کہ وہ بچوں کو کس قسم کی تعلیم دے رہی ہے۔ میری بیٹی بیچاری صرف میری اور اپنے باپ کی محبت کی خاطر یہ سب کر رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیا اور نرمی سے کہا، بیٹا، تمہیں میرے اور تمہارے بابا کے درمیان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ کچھ چیزیں بدل نہیں سکتی اور تمہارے بابا کی فطرت بھی ایسی ہی ہے۔ ہم دونوں کی زندگی ایسے ہی گزر چکی ہے۔ تم اپنا ایمان اور اپنی زندگی خراب مت کرو، صرف اس امید پر کہ سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ سر جھکا کر چپ ہو گئی۔ میرے دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب مجھے ٹیوشن والی عورت سے بات کرنی تھی۔ میرے لیے یہ وقت نہایت تکلیف دہ تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی زندگی کے فیصلوں میں اس کی رہنمائی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ایک بہت ہی پیچیدہ دنیاؤں میں پھنس چکی تھی، جہاں وہ صرف محبت اور تعلقات کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ سب صرف وقتی مسائل ہے اور اس کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میں نے کہا تھا، بیٹا، اب تمہارے پیپرز ہیں، تمہاری زندگی کی سب سے اہم حقیقت وہی ہے۔ اس وقت تمہیں ان سب باتوں سے دور رہنا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتانا، بس یہ کہہ دینا کہ ہاں تم وہ سب کر رہی ہو جو تم سے کہا گیا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ادھوری سی امید تھی جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے دل میں چھپائے رکھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیپرز پر پوری توجہ دے، کیونکہ ان پیپرز میں اس کا مستقبل چھپا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی پڑھائی اس کی زندگی کے باقی مراحل میں کامیابی کا راستہ بنے، نہ کہ وہ خود کو اس طوفان میں ڈبوتی جو وہ خود گزر چکی تھی۔ بیٹی نے اس کی بات مانی اور خود کو ان سب باتوں سے دور رکھا۔ وہ خاموشی سے ٹیوشن پڑھنے جاتی رہی اور اس نے اس عمل کو مکمل کرنے کے باوجود اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دیا۔ اس وقت تک میں نے وہ عورت جو ٹیوشن کی استاد تھی اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ میرا کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ اپنے راستے پر چل رہی تھی اور میرے کہنے سے نہ تو وہ رک سکتی تھی اور نہ ہی اسے اس بات کی فکر تھی کہ میں اس کے عمل پر سوال اٹھاؤں۔ بیٹی کے پیپرز کے نتائج آئے اور اس نے ٹاپ کیا۔ میں اس کامیابی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ کامیابی اس کی محنت اور اس کی قسمت کا نتیجہ تھی۔ اس کامیابی کے بعد اسے اگلے 5 سال کی مفت تعلیم مل گئی۔ یہ ایک شاندار موقع تھا اور میں نے اپنی بیٹی کو اسکول سے ہٹا کر اس کے لیے نئے امکانات کے دروازے کھولے۔ میرے شوہر کو یہ خبر ملی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ وہ اس کامیابی سے بے حد خوش تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی پڑھائی کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا۔ اب اس کی نظر میں میری بیٹی کی محنت کا قدر کیا تھا اور اس کے دل میں میرے لیے بھی تھوڑی محبت پیدا ہوئی تھی۔ شاید یہ ہماری زندگی کی پہلی دفعہ تھی جب ہم دونوں نے اپنی بیٹی کی کامیابی پر دل سے خوش ہو کر ایک دوسرے کو تسلیم کیا تھا۔ بیٹی کی تعلیم کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کی محنت، اس کی کامیابیاں اور وہ سب کچھ جو اس نے حاصل کیا تھا میرے دل کو سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب اپنی زندگی کے نئے باب کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر پھر وہ بات جو میری بیٹی نے ہمیشہ چاہی تھی وہ کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ اس کی آرزو تھی کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ نہ ہمارے درمیان وہ محبت تھی جو وہ چاہتی تھی اور نہ ہی وقت کی قضا نے ہمیں اس بات کا موقع دیا تھا۔
اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ صرف اپنی نیک دلی اور خلوص سے ہمیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وقت اور تقدیر کے کھیل میں وہ بھی بے بس تھی۔ زندگی اپنے راستے پر چل رہی تھی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا، لیکن محبت کبھی بھی وہ نہیں بن سکی تھی جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ ہم دونوں کی زندگیوں میں کچھ بہت اہم باتیں کھو چکی تھی اور ہم نے سمجھا کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ وقت کی گزر گئی لہریں ہمیشہ اپنے راستے پر چلتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں محبتیں کبھی کبھی سرک جاتی ہیں، جیسے ہماری زندگیوں میں سرک گئی تھی۔ یہ حقیقت اس حقیقت کا عکاس تھی کہ کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں حاصل نہیں ہوتی، چاہے ہم کتنی بھی کوشش کریں، لیکن پھر بھی زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں اس گزرنے والے وقت کو اپنانا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی نے جو چاہا تھا وہ اس کے مقدر میں نہیں تھا، اور ہم نے اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ اب جب میں اپنی بیٹی کے کامیاب مستقبل کی طرف دیکھتی ہوں تو دل میں ایک سکون ہے کہ کم سے کم اسے اپنی زندگی کا راستہ صاف مل رہا تھا، اور وہ جو چاہتی تھی وہ حاصل کر رہی تھی۔ ہمارے درمیان کی تلخیوں اور رنجشوں کے باوجود میں نے ہمیشہ یہ چاہا تھا کہ میری بیٹی اپنی زندگی میں کامیاب ہو، اور وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وقت کی یہ کہانی، محبت کی یہ پگڈنڈیاں اور تقدیر کی یہ راز، یہ سب کچھ بس گزرنے کے لیے تھا، اور ہم نے اسے اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کیا۔ زندگی اپنے راستے پر گزر چکی تھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بیٹیوں پر بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک نیا جہاں بسا ہوتا ہے جو کبھی خوشی کا، کبھی دکھ کا اور کبھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جب ہر طرف برائیوں اور فتنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تب ایک ماں کا دل زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ ہم بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمارے اندر شک بھی آ جاتا ہے۔ میرے دل میں بھی ایک لمحہ ایسا آیا تھا جب میں نے اپنی بیٹی پر شک کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کچھ غیر معمولی سلوک کر رہی تھی اور میری ماں کے دل میں کچھ سوالات ابھرے تھے۔ میں نے اسے کچھ ایسے سوالات کیے جو میرے دل میں خوف اور پریشانی کی علامت ہے، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میری بیٹی ایک بری انسان نہیں تھی، وہ صرف ایک گمراہی کا شکار ہوئی تھی، اور اس میں کسی نہ کسی کی رہنمائی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے جلدی فیصلہ کیا اور اسے گناہ کے راستے سے بچا لیا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ دراصل شرک کے مترادف ہے، اور شرک کرنا بڑا گناہ ہے۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ اگر اس کی زندگی میں یہ راستہ چلتا تو اس کے دل میں نہ صرف ایمان کی کمزوری آتی، بلکہ اس کا ہر عمل بھی فساد میں ڈوب جاتا۔ بیٹیوں کی پرورش، تربیت اور ان کے رہنمائی ماں کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنی محبت، شفقت اور فکر سے ان کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے جو بیٹی کو برائیوں سے بچا سکتی ہے اور اسے زندگی کے درست راستے پر گامزن کر سکتی ہے۔ اگرچہ دنیا میں بہت سے فتنے ہیں، مگر اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت پر صحیح طریقے سے توجہ دیں اور ان میں صحیح اصولوں کا شعور پیدا کریں تو ان کے دل میں ہمیشہ سچائی اور ایمان کا چراغ جلا رہتا ہے۔ میری بیٹی نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہ دراصل اس کی نیک نیتی تھی، اور میں نے اس کے راستے کو سدھار کر اسے درست سمت دی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ماں کی دعاؤں اور تربیت کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ میری بیٹی آج بھی سچائی کے راستے پر ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس کے لیے وہ فیصلے کیے جن سے اس کا مستقبل محفوظ ہو۔ ایک ماں کی نظر ہمیشہ اپنے بچے پر ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور دوسروں کے لیے مثال بنے۔ آج کا زمانہ بہت مشکل ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو ہر ممکن طور پر تحفظ دینا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی تربیت اور اپنی پرورش پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے بچوں کو ایمان کی بنیاد پر پرورش دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں سچائی کی روشنی ڈال دیتے ہیں تو ہم ان کو ہر برائی سے بچا لیتے ہیں۔ میری بیٹی بری انسان نہیں تھی، وہ صرف کچھ غلط راستوں پر چلنے لگی تھی، مگر میں نے اسے گناہ کے راستے سے بچا کر اس کی زندگی کو نئی سمت دی۔ آخر کار میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت پر محنت کریں، انہیں صحیح راستے پر چلنے کی ہمت دیں اور ان میں ایمان کی پختگی پیدا کریں، تو وہ ہمیشہ سچائی کے راستے پر رہیں گی۔ ان کی زندگیوں میں کوئی بھی فتنے یا برائیاں نہیں آ سکتی، کیونکہ جب ماں کا دل خالص ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین فیصلے کرتی ہے اور ان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔